न्यू मॉर्निंग में सबसे पहली खबर आपको दें। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से मुतालिक अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच हुकूमती अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी लार्जर बेंच का हिस्सा है। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए समाअत के दौरान पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिख दिया। मतन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलतियों का अजाला किया है। ज़रूरत इस बात की है कि बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने खत पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जीन मैरियट के नाम भिजवाया है। खत में कहा गया है कि बरतानवी हुकूमत की तरफ से दिखाई जाने वाली दिलचस्पी खुशायंद है, जबकि पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सिर्फ 12 दिनों में हल कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आए हम आबादकारों की नस्ली बरतरी के दहाने से पीछे हटे, हम सब उठ खड़े हों और बराबरी, अमन और इंसानियत के लिए शुमार किया जाए। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने माजी में होने वाली गलतियों को तस्लीम किया है, इन गलतियों का तफसील से अजाला किया है और यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं, इनका अयादा ना हो। खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा के हुक्म पर लिखा। बानी पीटीआई के इद्दत निकाह केस का फैसला ना सुनाया जा सका। खाबर मानिका ने सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद कर दिया। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया, केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की सिफारिश कर दी। खत में लिखा, खाबर मानिका के दोबारा अदम एतमाद के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त ना होगा। अदालत से बाहर आने पर पीटीआई वकला ने खाबर मानिका पर हमला किया, थप्पड़ और मुक्के मारते हुए जमीन पर गिरा दिया। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद में इद्दत के दौरान निकाह केस। खाबर मानिका ने अपना वकील तब्दील करने की इस्तदा कर दी और जज पर अदम इत्तमाद का इजहार कर दिया। दौरान समाअत खाबर मानिका ने कहा कि मैं आपसे फैसला नहीं कराना चाहता, मुझे लगता है आप इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि खाबर मानिका के बयान के बाद जो भी फैसला आया वो मुतनाज़े हो जाएगा। इसके बाद जज कमरा अदालत से उठकर अपने चैम्बर में चले गए। पीटीआई खवातीन ने खाबर मानिका के खिलाफ नारे लगाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने खाबर मानिका की जानिब से केस मुंतकिल करने की इस्तदा के हवाले से हाई कोर्ट को खत लिख दिया। दूसरी तरफ समाअत के बाद खाबर मानिका बाहर निकले तो वहाँ मौजूद पीटीआई वकला ने इन्हें थप्पड़ और मुक्के मारे और जमीन पर गिरा दिया, जिस पर खाबर मानिका के साथी वकला इन्हें भगाकर दूर ले गए। खाबर मानिका ने अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ गैर इखलाकी गुफ्तगू की। इद्दत निकाह केस में दौरान समाअत जज साहिब पर प्रेशर डाला गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, इद्दत में निकाह केस का फैसला ना सुनाना प्री प्लान का हिस्सा है, हमें सबूत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई, हम अदलिया से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, जब केस इवन रिक्यूज भी हुआ तो जज साहब ने 10 बजे ऑर्डर किया कि मैं रिक्यूज करता हूँ, 2 बजे अपना जज के सामने पेश हो जाए, और जब हम 2 बजे जज के सामने पेश हुए वहाँ दरख्वास्त से डिसमिस हो गई थी। ये सारा प्ली प्लान है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। नाजरीन, आपको बताएं, रूपोश शायर सैयद फरहाद अली उर्फ फरहाद का सुराग मिल गया है। लापता अफराद की आड़ में इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मगवी शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया, शायर अहमद फरहाद अपने दोस्तों के हमरा रूपोश थे, उन्हें कोहाला जाते हुए गिरफ्तार किया गया है। वो इस वक्त धीर कोट आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। गिरफ्तार कश्मीर शायर अहमद फरहाद से उनकी फैमिली की मुलाकात करा दी गई। मुजफ्फराबाद से बाहर कहोड़ी थाने में अहमद फरहाद और अहले खाना की मुलाकात हुई। अहमद फरहाद की फैमिली काफ़ी देर तक उनके साथ रही। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से गिरफ्तार शायर अहमद फरहाद से उनकी फैमिली को मुलाकात से नहीं रोका गया। पुलिस के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में लापता अफराद या गुमशुदगी का कोई तसव्वुर नहीं। कानून की खिलाफ वर्जी पर अहमद फरहाद पुलिस की हिरासत में है। अहमद फरहाद के भाई सैयद लियाकत शाह का कहना है कि हम अहमद फरहाद के खिलाफ मुकदमात ख़त्म कराने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे।
آگے بڑھے سیاسی منظرنامے سے خبر دے وزیر اعظم نے عدلیہ کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی. حکمران جماعت کو ڈر ہے انصاف ملنا شروع ہو گیا تو بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے. بانی چیئرمین باہر آ گئے تو ان کے اقتدار کا سورج غروب ہو جائے گا. پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن کہتے ہیں غیر شرعی نکاح کیس میں جو ہوا سب نے تماشا دیکھا. ہماری لڑائی فوج کے ساتھ نہیں فرد واحد کے ساتھ ہے. پرائم منسٹر کی آپ نے تقریر سنی ہوگی جو انہوں نے جوڈیشری کے خلاف کی ہے، جس میں انہوں نے انتہائی غلط زبان استعمال کی ہے ان ججز کے بارے میں جو کہ آزادانہ فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، اور آج بھی یہ جسٹس کو خریدنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں یہ لوگ ججز خریدتے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں اگر انصاف ملنا شروع ہو جاتا ہے تو خان صاحب تو باہر آ جائیں گے، اور خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ان کے جو اقتدار کے اوپر ان کا سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے گا. ہم نے جو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی بات کی ہے، جو کہ جیسا انتظار نے بھی کہا ہے وہ ہم نے نہیں بنائی تھی، وہ اس وقت کی حکومت نے بنائی تھی. ہماری جو لڑائی ہے وہ آئین، قانون اور جمہوریت کے لیے ہے. یہ ہمارا کانفلکٹ ہے. یہ اس میں نہ فوج کے بارے میں ہم نے بات کی ہے نیگیٹولی، نہ کسی اور چیز کے بارے میں. بانی پی ٹی آئی کو ججز سے ریلیف ملنے کے حوالے سے وزیر اعظم کے خدشات غلط نہیں. پی ٹی آئی سربراہ کے سہولت کاروں میں ثاقب نثار شامل ہیں. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ اڈیالہ جیل سے چلایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے. شیخ مجیب والی پوسٹ کے 24 گھنٹے بعد تک خاموشی اختیار کی گئی. بانی پی ٹی آئی اقتدار کی ہوس میں ملک تباہ کرنا چاہتے ہیں. حقائق تاریخ سے چھپائے نہیں جا سکتے. ڈیفینیٹلی ان کے خدشات غلط نہیں ہیں. پاکستان کے جو نامور ہستیاں ہیں انہوں نے عمران خان کے بارے میں اس کی لانچنگ سے پہلے کی یہ پیشن گویا کی تھی کہ اس کو کوئی ملک لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا مقصد پاکستان کے خلاف ہے. ان کے سسرال جو ہے وہ اسرائیل میں، ان کو اسرائیلی لابیز سپورٹ کرتی ہیں. انویسٹیگیٹ کیا جائے. اقتدار کی ہوس میں آپ اپنے ملک کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو. عمران خان کا پرسنل اکاؤنٹ میں سے یہ ٹویٹ ہوئی ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ پرسنل اکاؤنٹ ان کا اڈیالہ جیل میں آپریٹ ہو رہا ہے. حقائق تاریخ سے چھپائے نہیں جا سکتے. کس طریقے سے اربوں روپے چند مخصوص لوگوں کو معاف کیے گئے. ملک میں مہنگائی کو ریورس گیئر لگ گیا. پیٹرول کے بعد بجلی پر بھی عوام کو ریلیف دینے کی تیاری. نواز شریف مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھالتے ہی فرنٹ سیٹ پر آ گئے. جاتی عمرہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ وزراء کے بجٹ مشاورتی اجلاس کی صدارت کی گئی. شرکاء کا 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف دینے پر اتفاق ہوا. حکومت نے ایل پی جی کی قیمت میں بھی 70 روپے فی کلو کمی کر دی. وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 5 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا. درآمدات میں کمی، برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ دیکھنے میں آیا. تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں. ملک میں مہنگائی کو ریورس گیئر لگ گیا. حکومت کی عوام دوست بجٹ پیش کرنے کے لیے کوششیں تیز. جاتی عمرہ میں نواز شریف شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس. شرکاء نے پیٹرول کے بعد بجلی کی قیمتوں پر بھی عوام کو ریلیف دینے پر زور دیا. اجلاس میں 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف دینے پر اتفاق ہوا. مشاورتی اجلاس میں سرکاری اخراجات کم کرنے، وفاقی بجٹ IMF پروگرام کی شرائط کے مطابق مرتب کرنے پر بھی اتفاق. معاشی اشاریوں میں بھی بہتری آنے لگی. وزارت خزانہ کی ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری. رواں مالی سال ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر میں 5 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا. درآمدات میں کمی، برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ دیکھنے میں آیا. بیرونی سرمایہ کاری 93% تک بڑھ گئی. ٹیکس آمدن میں 29%، نان ٹیکس آمدن میں 90% اضافہ ہوا. وزارت خزانہ نے 2025 میں مہنگائی کی شرح 5 سے 7% تک آنے کا امکان ظاہر کیا ہے. حکومت نے عوام کو ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی ریلیف دے دیا. ایل پی جی کی قیمت میں 70 روپے فی کلو کمی. ایل پی جی کی قیمت 250 روپے سے کم ہو کر 180 روپے فی کلو ہو گئی. 1 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی مزید کمی کا امکان ہے. IMF کا نئے قرض پروگرام کے لیے ڈو مور کا مطالبہ. ذرائع کے مطابق IMF نے پاکستان کو درآمدات پر عائد پابندیاں کم کرنے کی ہدایت کر دی. وزارت خزانہ کو برآمدی شعبوں کی سبسڈی ختم کرنے کا کہا. ذرائع کے مطابق IMF اور وزارت خزانہ نے درآمدات پر عائد ڈیوٹیوں میں کمی پر اتفاق کر لیا. وزارت تجارت کا ٹیرف میں کمی کے فیصلے میں مقامی صنعت کے تحفظ کو اولین ترجیح دینے پر زور. وزارت تجارت کی درآمدات پر عائد پابندیاں مکمل طور پر ختم کرنے کی بھی مخالفت. درآمدات پر پابندیاں مکمل طور پر ختم کرنے سے زر مبادلہ پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا کارگو جہاز
MSC اینا کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا جس کی لمبائی 400 میٹر ہے۔ اس پر بیک وقت 19,368 کنٹینرز لے جانے کی صلاحیت ہے۔ طویل ترین کارگو بحری جہاز کا پہنچنا بندرگاہ کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ تفصیلات کاشف منیر کی رپورٹ میں۔ دنیا کا سب سے بڑا کارگو جہاز کراچی پہنچ گیا۔ جہاز ساؤتھ ایشین ٹرمینل پورٹ پر لنگر انداز ہوا۔ جہاز کی آمد بین الاقوامی سمندری تجارت میں کراچی بندرگاہ کی اہمیت کو اجاگر کرے گی۔ کیبٹی حکام کے مطابق جہاز کی لمبائی 400 میٹر ہے اور اس پر بیک وقت 19,368 کنٹینر لے جانے کی صلاحیت ہے۔ جنرل مینیجر آپریشن کیبٹی ریئر ایڈمرل رضوان احمد نے کہا کہ پاکستان میں پہلی بار 400 میٹر طویل جہاز آیا ہے۔ جہاز کراچی پورٹ پر 4,000 کنٹینر آف لوڈ کرے گا۔ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ 400 میٹر بڑا جہاز جو ہے وہ نہ صرف انٹر ہوا ہے بلکہ طریقے کے ساتھ سیکیور بھی ہوا ایٹ دی برتھ آف SAPT، جو کہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے پوری نیشن کے لیے۔ جہاز بھارتی بندرگاہ مندرا سے کارگو لے کر پاکستان پہنچا ہے۔ پورٹ انتظامیہ کے مطابق جہاز ایک روز کراچی کی بندرگاہ پر رکنے کے بعد دوبارہ روانہ ہوگا۔ کیمرہ مین عفران کے ساتھ کاشف منیر، نیو نیوز کراچی۔ یہاں لیں گے ایک بریک۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ میدانی علاقوں میں تیز ہوا اور مٹی کے طوفان خطہ پوٹوہار، بھلائی پنجاب، بھلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ رواں سال مونسون میں معمول سے 100% سے زائد بارشیں متوقع۔ جون کے دوسرے ہفتے میں ملک میں پری مونسون کا آغاز ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ذوالحج کا چاند 7 جون جمعے کو نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ چاند نظر آ گیا تو پہلی ذوالحج 8 جون ورنہ اتوار 9 جون کو ہوگی، یعنی 10 ذوالحج عید الاضحیٰ کا پہلا دن پیر 17 جون یا منگل 18 جون کو ہوگا۔ لاہور میں پارہ بدستور ہائی، درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 188 ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانیں گے اپنے نمائندے احتشام علی سے۔ جی احتشام، بتائیے گا۔ صوبائی دارالحکومت کے موسم کی بات کریں تو سورج کا پارہ آج بھی ہائی۔ ملک کے دوسرے علاقوں کی طرح جو ہے شہر لاہور میں بھی آج گرمی دیکھی جا رہی ہے، جبکہ درجہ حرارت کی بات کریں تو 33 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 29 سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جبکہ اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے چلیں ہوا میں نمی کے تناسب کی تو 24% ہوا میں نمی کا تناسب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جبکہ اگر ہم بات کریں گرم لو کی تو 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرم ہوائیں چل رہی ہیں، جس نے شہر لاہور کے موسم کو خاصا گرما رکھا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں محکمہ موسمیات کی تو محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں اسی طریقے سے موسم جو ہے گرم اور خشک رہنے کی پیشن گوئی کر دی ہے، اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، خود کو دھوپ سے بچائیں۔ دھوپ سے بچانے کے لیے جو ہے کیپ، چھتری اور پانی کا استعمال کیا جائے۔ جی بہت شکریہ۔ شہر قائد میں آج موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کا گرمی کی شدت سے آگاہ کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات صبح سے ہی آج دن بھر شدید گرمی کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ کراچی میں اگلے 2 روز تک شدید گرمی اور ہیٹ ویو کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانیں گے نمائندہ نیو شہود قریشی سے۔ جی شہود، بتائیے۔ دیکھیں، کراچی میں آج سے 2 روز کے لیے محکمہ موسمیات کے مطابق ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ شدید گرمی جو ہے وہ شہر میں پڑ سکتی ہے۔ صبح کے ٹائم سے ہی درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا، جبکہ محسوس کی جانے والی گرمی جو ہے وہ 44 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس وقت شہر میں ہوا کی رفتار جو ہے عام دنوں کے مقابلے میں کم ہے۔ 10 سے 12 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس میں نمی کا تناسب جو ہے 80% ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آج بھی زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا، جبکہ شہری جو ہے وہ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ آئندہ 2 روز میں شدید گرمی پڑنے کا امکان ہے۔ آج دن بھر موسم جو ہے گرم خشک رہنے کے ساتھ ساتھ مرطوب رہ سکتا ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں بھی جو ہے موسم اس طرح کا ہی رہے گا۔ محکمہ موسمیات یہ بتاتے ہیں کہ شہری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط برتیں اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ گرمی کی شدت جو ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں
ज़्यादा ہوگی، تو اس میں جو ہے خاصی احتیاط جو ہے شہریوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے احتیاط برتی جائے۔ جی شہود بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں سورج نے صبح سویرے آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ محکمہ موسمیات کا آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں اور بالائی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ موسم کی جو صورتحال ہے جانیں گے اپنی نمائندہ عائشہ شعیب سے۔ جی عائشہ بتائیے گا۔ جی بالکل، موسم گرما میں سورج خوب آگ برسا رہا ہے۔ اگر اسلام آباد کا درجہ حرارت بتاتی چلوں تو اس وقت اسلام آباد کا درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن دن کے اوقات میں یہی درجہ حرارت 44 ڈگری تک جانے کے امکانات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات نے تو نوید سنا دی تھی کہ 1 جون تک ملک کے بالائی علاقوں میں مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر بارشوں کے امکانات ہیں، جن میں راولپنڈی، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں چند مقامات پر آج شام بھی گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر اضلاع میں شام کے اوقات میں ہلکی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلیں گی، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں کچھ معمولی سی کمی واقع ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنوبی علاقوں میں گرمی کی شدت ایسے ہی برقرار رہے گی۔ آج جو ہے موسم اسلام آباد کا خاصا گرم ہے، اس وقت بھی صبح سویرے ہمیں دھوپ جو ہے وہ خاصی نظر آ رہی ہے، لیکن محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج شام سے ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، جس کی وجہ سے تھوڑا سا درجہ حرارت میں کمی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بارش کے امکانات بھی بتائے گئے ہیں کہ ملک کے بالائی علاقوں میں 1 جون تک بارشوں کے امکانات ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف راولپنڈی، اسلام آباد بلکہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی چند مقامات پر آج ہلکی بارش کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ تھر پارکر کی تحصیل اسلام کوٹ کے بلاک 2 سے نکالا جانے والا کوئلہ سے بننے والی بجلی علاقے کو روشن کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کوئلے سے بننے والی سستی بجلی سے ملک کو اربوں روپے سالانہ کی بچت ہوتی ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں ناصر شیخ سے۔ جی ناصر بتائیے۔ جی، تھر بدلے گا پاکستان اور تھر روشن کرے گا پاکستان، یہ عزم ہے پاکستان کے عوام کا اور یہی عزم ہے پاکستان گورنمنٹ کا۔ میں یہاں موجود ہوں تھر کول فیلڈ پر، اور یہ جو ہے پروجیکٹ 2 میں یہاں پر جو ہے وہ کوئلہ نکالا جا رہا ہے جس سے بجلی بنائی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں کے انجینئر ہیں، جی بتائیے کتنی پروڈکشن ہے، کتنا کوئلہ نکالا جا رہا ہے اور اس سے نیشنل گریڈ میں کتنا فائدہ ہے؟ اچھا، سب سے پہلے بیسیکلی تو یہاں سے جو ہمارے ڈیلی پروڈکشن ٹارگیٹس ہیں وہ اراؤنڈ 24,000 ہیں۔ If we compare an annual production جو ہماری مائن کی کیپیسٹی ہے وہ 7.6 ملین ٹنس پر اینم کے حساب سے ڈیزائن ہے، جس کے اوپر ہماری پلاننگ ساری چیزیں ایگزیکیوشن وغیرہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک کا ہم نے جو ریسورس ایکسکیویٹ کر چکے ہیں وہ ہے اراؤنڈ 25 ملین ٹنس، جو کہ ہم نے یہاں سے ایکسکیویٹ بھی کیا ہے اور سیفلی پاور پلانٹس کو سپلائی بھی کیا ہے، جس سے اراؤنڈ ہمارے 320 میگا واٹس کی جنریشن ہوتی ہے یہاں تھرکول بلاک 2 سے۔ جی، یہ بجلی جو ہے وہ انتہائی سستی بجلی ہے، کوئلے سے بننے والی بجلی جو کہ بہت سستی ہے، یہ نیشنل گریڈ میں بھیجی جا رہی ہے اور اس سے نہ صرف ملک کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ عوام کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو والا یار کا مشہور سندھڑی آم مارکیٹ میں آنے کو تیار ہے، جس کی پیکنگ شروع ہو چکی ہے۔ دنیا بھر میں مشہور آم ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ نیوز سید غلام حیدر بخاری، جو اس وقت آم کے باغ میں موجود ہے۔ جی بالکل، پھلوں کا بادشاہ آم جو ہے اس وقت بالکل اپنے آب و تاب سے تیار ہے، مارکیٹ میں آنے کے لیے جو ہے وہ توڑائی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ ٹنڈو لیار کا جو آم، سندھڑی آم جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ بھی جو ہے دنیا بھر میں اس کی مانگ ہے اور جو ہے اس کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، اور کن کن مراحل سے گزر کے یہ جو ہے مارکیٹ میں آتا ہے ہم جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک وپاری موجود ہے۔ پاکستان کا آم تو پورا ہی مشہور ہے، مگر جو ہے نا ٹنڈو لیار جو ہے مرکز کہلاتا ہے۔ پنجاب سے، سرحد سے، باقی ممالک سے تقریباً زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے نا وہ ٹنڈو لیار سے ہوتی ہے۔ بہترین آم، بہترین سائز، بہترین ذائقہ، وہ تیار ہے بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس میں شاخ آئی ہوئی ہے، توڑائی کا مراحل جو ہے نا اس مراحل میں ہے وہ شروع ہے۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان بھر سے جو ہے وہ پاری آتے ہیں اور جو ہے اعلیٰ کوالٹی کا آم، سندھڑی آم جو ہے وہ دیگر ممالکوں میں جو ہے نا اس کو جو ہے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے یہ آم رشتہ دار اور عزیز و اقارب میں بھی جو ہے تحائف کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ جی
जी बहुत शुक्रिया। मवेशी मंडियां कैसे लगाएं, इंतज़ामिया ने सर पकड़ लिया। नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत लगाए जाने वाले मंडियों से कॉन्ट्रैक्टर्स ने साफ इनकार कर दिया। कहा 1 रुपया भी मंडियों पर खर्चा नहीं करेंगे। गुज़िश्ता साल भी नुकसान का सामना करना पड़ा। इंतज़ामिया अब मंडियां कैसे लगाए, परेशानी में मुब्तला हो गए। ज़राए के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया ने मंडियों पर होने वाले अखराजात के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर करवाने के लिए समरी तैयार कर ली। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया की उम्मीदों पर पानी फिर गया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत मंडियां लगाने से साफ इनकार कर दिया। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी, लेकिन आर्जी मवेशी मंडियां कैसे लगाएं? जिला इंतजामिया परेशानी में मुब्तला हो गई। जराये के मुताबिक जिला इंतजामिया ने मवेशी मंडियां पर होने वाले अखराजात के लिए 30 करोड़ रुपए की मंजूरी की समरी तैयार कर ली। कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना था कि इस बार 1 रुपया भी आर्जी मवेशी मंडियों पर नहीं लगाएंगे। गुज़श्ता साल भी नुकसान का सामना करना पड़ा। लाहौर में 9 मुकामात पर आर्जी मवेशी मंडियां फाल की जानी हैं। आर्जी मवेशी मंडियों पर होने वाले अखराजात कौन करेगा? जिले इंतजामिया ने गौर शुरू कर दिया। अब्दुल वहाब शाहिद, न्यूज़ लाहौर। ईद उल अज़हा की आमद है। सफदराबाद में मवेशी मंडी सज गई। शहरी अपने मनपसंद के जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख करने लगे। जानवरों की आसमानों को छूती कीमतें सुनकर मायूस वापस लौट रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद उमर। ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियां सज गईं। सफदराबाद में शहरियों ने अपने मनपसंद जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख कर लिया। मवेशी मंडियों के जो रेट हैं वो भी आसमानों को छू रहे हैं। यहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो रही और हमें तो इस दफ़ा यही लग रहा है कि इस दफ़ा आम आदमी जो कुर्बानी से महरूम ही रहेगा। शहरियों का कहना है जानवरों की कीमतें पहुँच से ज्यादा हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार सुन्नत इब्राहिमी से महरूम ही रहेंगे। दूसरी तरफ व्यापारी भी परेशान हैं। कहते हैं बहुत ज्यादा खर्चे करके जानवर पाले हैं मगर मुनासिब कीमत नहीं मिल रही। व्यापारी जिन्ने भी ना असी परेशान हाँ क्योंकि असी खर्चे बड़े किए हुए आ जानवरों के, तो लिहाजा सानू वो रेट मिलता ही नहीं, कस्टमर ही नहीं है। शहरियों का कहना है कि जानवरों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करना एक ख्वाब ही लगने लगा है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उमर, न्यूज़ सफदराबाद। और मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। फोर्थ शेड्यूल लिस्ट में शामिल अफराद के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। फोर्थ शेड्यूल लिस्ट में शामिल अफराद सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को दरख्वास्त जमा कराएंगे। दरख्वास्त के मुताबिक दरख्वास्त के बाद हुकूमत इन अफराद के मामलात का जायजा लेगी। अगर अब बेगुनाह साबित हुए तो इनके नाम फोर्थ शेड्यूल लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि फोर्थ शेड्यूल लिस्ट का ये मामला है। बेगुनाह साबित होने पर इन अफराद के नाम लिस्ट से निकाल दिए जाएंगे। शामिल अफराद के लिए हुकूमत पंजाब का ये बड़ा फैसला है। फोर्थ शेड्यूल लिस्ट में शामिल अफराद के लिए हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि फोर्थ शेड्यूल लिस्ट में शामिल अफराद सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को दरख्वास्त जमा कराएंगे। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त के बाद हुकूमत इन अफराद के मामलात का जायजा लेगी। अगर अब बेगुनाह साबित हुए तो इन के नाम फोर्थ शेड्यूल लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। इस पर मजीद बात करेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। जी अवैस, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? फोर्थ शेड्यूल लिस्ट में शामिल अफराद के लिए ये एक खुशखबरी हो सकती है क्योंकि अब हुकूमत ने फैसला किया है कि जो लोग फोर्थ शेड्यूल में साल से शामिल हैं वो दरखास्तें दें और उनकी दरखास्तें जो है वो रिव्यू की जाएंगी। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि फोर्थ शेड्यूल लिस्ट में ज़्यादातर वो लोग शामिल होते हैं जो दहशतगर्दी, फिरका वारियत या नॉन स्टेट एक्टर होते हैं और इन अफराद पे जो है वो सख्त पाबंदियाँ होती हैं। जैसे सफ़र पर पाबंदी होती है, कारोबार पर पाबंदी, बैंक अकाउंट सीज हो जाते हैं, शनाख्ती कार्ड और तरीमी असनाद जो है वो भी जब्त हो जाती हैं। ये नाम जो है वो 3 साल के लिए ऐड किए जाते हैं मगर बदकिस्मती से इस फोर्थ शेड्यूल लिस्ट में जो है वो साल से लोगों के नाम शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया अवैस हमें आगाह करने के लिए। सियालकोट पुलिस लाइंस में असमत दरी के धंधे का इंकशाफ। डीपीओ दफ्तर में तैनात खातून पुलिस एहलकार मुलव्वस निकली। खातून एहलकार का भाई और उसके साथी घिनौने फेल में शामिल है। नशावर अशिया पिलाकर तालिबात को पुलिस लाइंस में वाक़या घर में लाते, जिनसी ज्यादती की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते। मामला सामने आने पर पुलिस पेटी बहन को बचाने के लिए सरगर्म। SHO, DSP और आला अफसरान का तालिबात पर सुलह के लिए दबाव। मुख्तलिफ ज़राए से धमकियां भी दी जाने लगी।
दाता दरबार से शुरू होने वाली रैली में पुलिस हुकाम, ताजिर और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। पुलिस हुकाम का कहना है कि अवाम मुनशियात की रोकथाम में पुलिस का साथ दे, खुद और दूसरों को इस लानत से बचाए। लाहौर में एसपी सिटी की क़यादत में मुनशियात की रोकथाम के लिए आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस के अहकामात की रोशनी में एसपी सिटी की क़यादत में दाता दरबार के एरिया में मुनशियात की रोकथाम और मुनशियात से पाक शहर के लिए आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें पुलिस, ताजिर, सिविल सोसाइटी समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की।